السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبدالباری السبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع بدلتے حالات کے لیے سنہری اصول۔ ترجمہ شفقت الرحمان مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 10 ربیع الاول 1438 9 دسمبر 2016۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے دلوں کی اصلاح اور تبدیلی کا طریقہ کار وضع فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی یا زیادہ سب عنایتوں پر اسی کی حمد و شکر بجا رہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ ہی سراج منیر اور بشیر و نذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں وسطیت، اعتدال اور راہ آسانی پر گامزن فرمایا۔ حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ تغیر غیر ثابت زندگی کی امتیازی علامت ہے۔ صحت و بیماری، ترقی و تنزلی، عزت و ذلت، فاقہ اور افاقہ، غربت اور مالداری، نکاح اور طلاق، امن و خوف، دکھ سکھ اور اقتصادی اتار چڑھاؤ، یہ سب کچھ زندگی کا قانون ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہم ان تمام چیزوں کو تاریخ کے اوراق میں پڑھتے آئے ہیں۔ جس وقت زندگی میں منفی تغیر پیدا ہو تو خستہ دل دکھ، تکلیف اور اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمت مزید کمزور پڑ جاتی ہے اور انسان کو بھرپور چستی کے ساتھ زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے۔ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ معاملات کی باغ دور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی میں رونما ہونے والے تمام تغیرات پروردگار کے کام ہیں، کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان مصیبتوں سے آگے نکل جانے کے لیے سب سے بڑا معنوی سبب ہے۔ یہی پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے۔ تلاش معاش کے ذریعے زندگی کو بیکار اور بے سود ہونے سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذہن نشین کر لو، اگر پوری قوم تمہیں معمولی فائدہ پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ اس بات پر متحد ہو جائیں کہ تمہیں معمولی نقصان پہنچانا ہے تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ ترمذی نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ وصیت تمام امور میں دل کو اللہ تعالیٰ پر مضبوطی سے اعتماد کرنے کی ترغیب دیتی ہے، چاہے وہ معاشی امور ہوں یا اخروی۔ اس لیے دل صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، صرف اسی کا فضل چاہتا ہے۔ مومن جس طرح اپنی زبان کے ذریعے صرف اللہ سے مانگتا ہے، بالکل اسی طرح اس کا دل بھی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور انہی امور کی وجہ سے عزت و شرف پاتا ہے، جبکہ مخلوق پر بھروسہ کرنے والا ذلت و گراوٹ ہی حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی شخص کو فاقہ کشی کا سامنا ہو اور وہ اسے لوگوں کے سامنے رکھے تو اس کی فاقہ کشی ختم نہیں کی جاتی، اور جو اپنی اس مشکل کو اللہ کے سامنے رکھے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بے نیاز کر دے یا موت دے کر فوری تمنگری کر دے۔ ابو داؤد ترمذی۔ بندہ اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے حکمت، عدل اور رحمت پر مبنی ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے فقیر بنا دے، جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ مومن ہر حالت میں خوش رہتا ہے، چنانچہ جس وقت مومن اپنے آپ اور اپنے پروردگار سے خوش ہو تو اپنے حال پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین رغ و پے میں سرایت کر جائے تو اپنے مستقبل کے لیے بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تقدیری فیصلوں پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ حالات کے ہاتھوں قید ہو کر رہ جائیں، خود کو معمول کی زندگی کے تابع کر لیں، مایوسی اور خستہ دلی پر راضی ہوں، بلکہ تقدیری فیصلوں کا مطلب یہ ہے کہ حالات کا مقابلہ تقدیر سے کریں، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اسباب اپنائیں اور حالات سنوارنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ کتنے ہی غریب لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، کتنے ہی مصیبت زدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشیوں سے نوازا، کتنے ہی دکھی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھی بنا دیا، کتنے ہی مریض تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت و عافیت سے نوازا، کتنے ہی مظلوم ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کا انجام دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انسان کو زندگی میں اچانک کوئی تبدیلی نظر آئے تو گھبرا جاتا ہے، لیکن اپنی نمازوں پر پابندی کرنے والے نمازی کبھی نہیں گھبراتے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے،
جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب اسے کوئی فائدہ پہنچے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے۔ سورۃ المعارج آیت 19 تا 22۔ بسا اوقات انسان اپنے حالات سدھارنے کی بجائے معاملات کی تجزیہ کاری میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے اسباب ہی تلاش کرتا رہتا ہے، امیدوں کے سراب میں سرگرداں پھر کر اپنا وقت اور زندگی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ان چیزوں میں حد سے زیادہ مشغولیت لایعنی اور بے سود ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، صرف اسی بات پر توجہ دو جو تمہیں فائدہ دے، مسلم۔ لیکن شکوہ شکایت کو ہی اپنی عادت بنا لینا، زمانے کو کوستے رہنا، معاشرے میں منفی سوچ پروان چڑھانا امید کی کرن کا خون کرتا ہے، اس سے عزائم میں رکنے پڑتے ہیں اور ترقی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مومن اپنی سمجھ کے مطابق دو ٹوک فیصلوں کے ذریعے تغیرات کا مقابلہ کرتا ہے، چنانچہ کتنے ہی اذیت بھرے تغیرات نعمت بن جاتے ہیں اور کتنی ہی بلائیں ٹھنڈی ہوائیں ثابت ہوتی ہیں۔ مومن کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی کسی نعمت سے کم نہیں، ان کی وجہ سے نیک شگون اور امیدوں کے دروازے اور دریچے کھلتے ہیں، ان میں کامیابی اور تعمیر و ترقی کے مواقع میسر آتے ہیں۔ جب تکلیف اور مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی بشارتیں سناتے تھے اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے اجاگر کرتے، جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس ایک آدمی آ کر فاقہ کشی کی شکایت کرنے لگا، پھر دوسرا آیا، اس نے رہزنی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے ہیرا جگہ دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سنا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک سوار خاتون ہیرا سے سواری پر سفر کرے گی اور آ کر کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں کہا، قبیلہ طے کے بدماش کہاں ہوں گے جنہوں نے اس خطے کو آگ لگا رکھی ہے؟ آپ نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو کسرا کے خزانے بھی فتح ہوں گے۔ میں نے کہا، آپ کی مراد کسرا بن ہرمز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمز۔ اور اگر تم مزید زندہ رہے تو تم دیکھو گے ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا اور انہیں قبول کرنے والے کو تلاش کرے گا، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اسے لے لے۔ بخاری۔ مسلمان کو اپنے نفس، سلوک اور زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے خیر و بھلائی کے راستے اختیار کرنے اور منفی تبدیلیوں سے بچے۔ تبدیلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سی قولی اور فعلی مثبت تبدیلیاں رونما فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جس کا نام حرب یعنی جنگ تھا، اس کا نام تبدیل کر کے سلم یعنی سلامتی رکھا۔ شعب الزلالہ یعنی گمراہ گھاٹی کا نام شعب الہدا یعنی رہنما گھاٹی رکھا۔ اس طرح قبیلہ کا نام مغویہ یعنی اغوا کار سے رشدہ یعنی بھلائی رکھا۔ ابو داؤد نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہوں سے کراہت تھی جن کے نام اچھے نہ ہوں، چنانچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اس کا نام یثرب تھا، آپ نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غلط مفاہیم کی اصلاح فرمائی، مثلا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رکوب کسے کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، جس کی اولاد نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رکوب نہیں بلکہ وہ شخص رکوب ہے جو اپنی اولاد میں سے کسی کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کر سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ہاں پہلوان کسے کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا، جسے کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پہلوان نہیں کہتے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ مسلم۔ بس اوقات مسلمان منفی رویے کا اسیر بن جاتا ہے، منفی رویہ اس کی سوچ اور فکر پر مکمل تسلط اختیار کر لیتا ہے کہ اب وہ اپنے رویے سے اپنے اندر بہتری پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، یہ انسان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ ایسے منفی رویے کو مثبت رویے سے بدلنا ضروری ہے جو قلب و ذہن میں یہ بات نقش کر دے کہ زندگی میں عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکلات کس قدر بڑی ہوں اس کا حل لازمی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزم مصمم کے حاملین افراد اپنی زندگی کے کوشوں میں مثبت تبدیلیاں لاتے ہیں، لہٰذا وہ لڑائی جھگڑے کو بھی محبت، اخوت اور دوستی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور بری صحبت بدل کر اچھے دوست بناتے ہیں، بری عادتوں اور دین سے متصادم رسم و رواج کا خاتمہ کر دیتے ہیں، وہ ایسی حرکتوں کے مدار میں نہیں گھومتے۔ انسانی زندگی میں تبدیلی کے لیے سب سے اہم ترین اقدام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ یہیں سے امت کے حالات سنورنے کی ابتدا ہوتی ہے جو کہ تنزلی، غربت اور پسپائی کی شکایت کر رہی ہے۔
پھر اس کے بعد علم سے آراستہ ہونے کا مرحلہ آئے گا جو کہ حقیقی معنوں میں تعمیر و ترقی کا ستون ہے، کیونکہ ہر دور میں علم ہی کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ سورۃ الرعد آیت 11۔ بہتری کی جانب رواں دواں ہونے کا تقاضا ہے کہ نیت صاف ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم نے جو اپنے رب کے ساتھ گمان کیا تھا وہی تمہاری تباہی کا باعث ثابت ہوا اور اسی کی وجہ سے تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہوئے۔ سورہ فصلت آیت 23۔ اور ایک حدیث میں ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، میرے بارے میں گمان کے مطابق میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا اور سدھارا، جس نے درست تخمینہ لگایا اور رہنمائی بھی فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں پر اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بلند و بالا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سرورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل و صحابہ کرام پر، آپ کے پیروکاروں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے بندو، یہ بات ذہنوں میں نقش ہونی چاہیے کہ اسلام انسان کو ہر ایسی تبدیلی سے منع کرتا ہے جس سے انسان کی زندگی تباہ ہو جائے، دین کمزور پڑے اور دینی شاعر کی ہت کو۔ چنانچہ کسی کے مال و جان پر حملہ کرنا، امن و امان خراب کرنا، لوگوں کا مال غلط طریقوں اور رشوت کے ذریعے ہڑپ کرنا اور اداروں میں بدنظمی، بے حیائی کی نشر و اشاعت اور فتنہ پروری اسی کی صورتیں ہیں۔ مسلمان بدیہی طور پر کسی بھی ایسی تبدیلی کو تسلیم نہیں کرتا جو نقصان دہ ہو۔ مسلمان اپنی زبان، حال یا قول سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جس سے نعمتیں ظاہر ہونے کا خدشہ ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ سورہ ابراہیم آیت 28۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگتے تھے کسی بھی ایسی تبدیلی سے جس میں نقصان ہو یا آزمائش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے ان چیزوں کا خصوصی ذکر فرماتے: غربت، ذلت، بزدلی، بے بسی، سستی، قرضوں کا بوجھ، لوگوں کا دبدبہ اور موذی بیماریاں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافی کا سوال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا لے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت شدہ ثابت قدمی کے بغیر لمحہ بھر بھی نہیں رہ سکتے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ ابراہیم آیت 27۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی کا تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ، چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، اس ملک کو اور سارے اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ان کا حامی اور ناصر اور مددگار بن جا۔ یا اللہ، بھوکے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست فرما۔ یا اللہ، وہ ننگے ہیں، پاؤں میں انہیں جوتا عطا فرما، انہیں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرما۔ یا اللہ، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ، کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو پچاڑنے والے دشمنان اسلام کو شکست سے دوچار فرما۔ یا قوی یا عزیز، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، تمنگری اور عفت مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما اور اسی میں ہماری نجات ہے۔
یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر قسم کی جامع خیر کا سوال کرتے ہیں، شروع سے لے کر اختتام تک، اول سے آخر تک، ظاہری ہو یا باطنی، سب کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر، یا اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما، ہم پر کسی کو غلبہ نہ عطا فرمانا، یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف کوئی تدبیر نہ ہو، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں ہدایت آسان بھی بنا دے، یا اللہ ہم پر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں تیرا ذکر شکر، تیرے لیے مرمٹنے والا، تیری ہی طرف رجوع کرنے والا، اور تجھ سے ہی توبہ مانگنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلائل ثابت فرما، ہماری زبانوں کو درست سمت عطا فرما، اور ہمارے سینوں کے میل نکال باہر فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، خفیہ اور اعلانیہ بھی معاف فرما، بلکہ جنہیں تو نے ہم سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما۔ تو ہی ترقی و تنزلی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند بھی ہے، لہذا ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ فوش شدگان پر رحم فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، ہمارے تمام معاملات کی باغ ڈور سنبھال لے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قرآن خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری رہنمائی کے مطابق انہیں توفیق دی، ان کے تمام کام اپنی رضا کے لیے بنا لے یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں اچھے مشیر عطا فرما جو انہیں خیر و بھلائی کے مشورے دیں اور رہنمائی کریں۔ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت 23۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سورہ نحل آیت 90۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کا بخوبی علم ہے۔ اللهم امركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين.
اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وتول أمرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وهيئ له البطانة التي تدله على الخير وتعينه عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.